نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کر سکتا ہے اگر کس کے پاس یہ تجربہ ہے، یہ نیت ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور جس کا ثبوت اور جس کا اعلان 21 اکتوبر کو پاکستان کی عوام نے کیا۔ اور آج جب محمد نواز شریف صاحب سیکریٹریٹ آئے تو انہوں نے اپنے سینئر قیادت کے ساتھ میٹنگ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنا الیکشن سیل اناؤنس کر دیا ہے، جس نے اپنی مینیفیسٹو کمیٹی بنا دی ہے اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، جس نے انوائٹ کر لی ہے اپلیکیشن امیدواروں سے پورے پاکستان سے۔ 1 نومبر سے 10 نومبر تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا اللہ۔ اور اس کے بعد یہاں پی ایم ایل این سیکریٹریٹ کے اندر پارلیمنٹری بورڈز جو پورے پاکستان کے پارلیمنٹری بورڈز ہیں اور پھر سینٹرل پارلیمنٹری بورڈز ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیے گئے ہیں اور بہت جلد ان کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی۔ تو یہ واحد جماعت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں الیکشنز کے لیے ہم ہیں تیار، اور ہم تیار ہیں ایک دفعہ پھر شریف کی قیادت میں پاکستان کے اندر مہنگائی انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے، آج جس نوجوان کے پاس ڈگری ہے اس کو روزگار دینے کے لیے، آئی ٹی کے سٹارٹ اپس دینے کے لیے، روزگار کے ایسے مواقع دینے کے لیے کہ ان کو در در نوکری کے لیے نہ پھرنا پڑے بلکہ اپنے گھر بیٹھ کے وہ اپنے بزنس کے سٹارٹ اپس کو سٹارٹ کر سکیں۔ کسان کو سستی کھاد دینے کے لیے، سستی بجلی دینے کے لیے، سولر انرجی کی پیداوار کے لیے، اور سب سے پہلے ملک کے اندر امن لانے کے لیے، ملک کے اندر اتحاد لانے کے لیے، ملک سے عدم برداشت مٹانے کے لیے ہم ہیں تیار۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہے تیار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آج پاکستان کی عوام 21 اکتوبر کے بعد صرف محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ اگر دوبارہ سے پھر سے ملک کو ترقی، خوشحالی اور نوجوان کو کوئی روزگار دے سکتا ہے، سی پیک کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے، بجلی کے منصوبے جو بنائے جو بند پڑے تھے جب ہم 16 مہینے پہلے حکومت میں آئے، جن کو آ کر مینٹیننس نہیں ہو سکتی تھی، جن کی 20 سال کے پرانے منصوبے 2013 سے لے کر 2018 تک منصوبے مکمل کیے نواز شریف نے، چاہے وہ موٹر ویز کا جال ہو، چاہے وہ سڑکوں کا جال ہو۔ پنجاب کے اندر جس طرح شہباز شریف نے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی، مفت صحت کا علاج آپ کے ڈور سٹیپس کے اوپر پہنچتا تھا، پاکستان یہاں پہنچ چکا تھا، پنجاب یہاں پہنچ چکا تھا، دوائی آپ کی مفت، ٹیسٹ آپ کے مفت، ڈینگی کا ٹیسٹ آپ کا مفت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، چاہے وہ پنجاب کی سڑکیں ہوں، پنجاب کے اندر بجلی کی پیداوار ہو، اور جس طرح 16 ماہ میں یہ جرت صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے کی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا شہباز شریف کی قیادت میں۔ بہت تنقید ہوئی ہم پہ کہ دوسری جماعتیں ختم ہو رہی تھیں، دوسری جماعتوں کا سیاسی پولیٹیکل کریئر ختم ہو رہا تھا، آپ نے بھی اس پہ سیاست کرنی تھی۔ ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے پاکستان کو اور ملک کو بچایا، پاکستان کی عوام کو بچایا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کیا، جس پہ آج ہمیں فخر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لیکن ایک دفعہ پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن کے لیے تیار ہے، اور تمام وہ چیزیں جس کا سفر 2013 میں شروع کیا تھا، چاہے وہ عوام کا ریلیف ہو، چاہے وہ ملک کی ترقی ہو، خوشحالی ہو، امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، نوجوان کے لیے روزگار ہو، سب کچھ دوبارہ سے پھر سے انشاءاللہ ترقی کے اس سفر کو شروع کریں گے۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو میرج آف کنوینئنس تھی وہ کچھ ختم ہوتی لگ رہی ہے، اثر کے وقت روزہ توڑنے جا رہے ہیں، ایک تو یہ، دوسرا یہ بتائیے گا میاں نواز شریف کب سے بڑی ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں؟ آپ بھی بات کر لو نا۔ ہاں جی، لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی خاصی تنقید کرتی ہے، تو کیا سمجھتی ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا بیسیکلی، اور کیا؟ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے 2018 میں جب آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو اس میں پی ڈی ایم کا ایک اتحاد بنا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں، جو آج تک قائم ہے،
اور پی ڈی ایم کے اندر پہلے پیپلز پارٹی بھی تھی، تمام جماعتیں تھیں، اور اس کے بعد جب اتحادی حکومت بنی، کیونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں جو کوئی ایک سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز، چاہے وہ جوڈیشری ہے، تمام لوگوں کو اکٹھا ہو کے پاکستان کے موجودہ مسائل کو ختم کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری اتحادی حکومت بنی، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جیسے باقی جماعتوں نے ملکی مسائل کے لیے کام کیا، شہباز شریف صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کام کیا۔ اب جو لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے اور جو آپ نے بات کی، تو جو پاکستان کی سیاست کی فیلڈ ہے، جو پاکستان کے عوام کی فیلڈ ہے، وہ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے اور سیاسی جماعتوں نے دیکھی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اس وقت جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ اچھا میڈم جی، اور جیسے پاکستان مسلم لیگ نون نے تمام ایڈمنسٹریٹو جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کو بحال کر کے الیکشن کی تیاری شروع کی ہے، اس طرح تمام جماعتوں، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا ابھی سے رونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری مخالف جماعتوں کو اور ہماری پاکستان کی سیاسی حقیقتوں کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے، اور جماعتوں کو، کہ 21 اکتوبر کے بعد پاکستان کی عوام نے نواز شریف کے حق میں جو فیلڈ ہے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف کے حق میں وہ اعلان 21 اکتوبر کو ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ رونا آپ کی شکست کی نشاندہی کرتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کیا۔ ابھی میں پریس ٹاک دیکھ رہی تھی، میرے بھائی ہیں شرجیل میمن صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ تو پیپلز پارٹی ایک طرف کہہ رہی ہے ہم کلین سویپ کریں گے، دوسری طرف کہہ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو میرے خیال میں ساری جماعتوں کو یہ مشورہ ہے کہ 8 فروری کو فیلڈ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ فیلڈ کے اندر تیاری کریں، الیکشن کی تیاری کریں، عوام کو ریلیف دینے کی تیاری کریں، جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت تیار فیلڈ میں موجود ہے۔ اچھا میڈم کیا بتا رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ جی بالکل، پی ڈی ایم ایگزسٹ کرتی ہے۔ دوسرا یہ بتائیے کہ نواز شریف کب اپنی انتخابی مہم کا آغاز؟ ہماری انتخابی مہم کا آغاز تو 21 اکتوبر کو ہو چکا ہے۔ ہم لوگ فیلڈ میں الحمدللہ جتنی پولیٹیکل موبلائزیشن صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں، پورے پاکستان میں، سندھ سے آپ نے دیکھا ٹرین آئی، حیدرآباد سے ٹرین آئی، بلوچستان سے آئے لوگ، خیبر پختونخوا سے لوگ، تو اس وقت جو ایک وفاق کی جماعت نظر آ رہی ہے جس نے 21 اکتوبر کو لاہور آ کر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ ان کا جو ووٹ ہے، ان کی جو سپورٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کے۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے مینار پاکستان کے اوپر بہت بڑا جلسہ ہوا، ٹھیک ہے، لوگوں نے دیکھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے وہاں پر صرف اپنے مسائل بتائے، لوگ تو منتظر تھے کہ وہ ان کے مسائل کے حوالے کو بتائیں گے۔ پہلی بات ہے ایسے تو نہ کریں کہ ٹھیک ہے، یہ تو نہ کریں، تعریف تو پورے دل سے کریں نا، ایک بار پھر کریں۔ بہت اچھا تھا، مانتے ہیں، چلو ویری گڈ۔ پہلی بات، نواز شریف صاحب نے اپنی پوری تقریر میں یہ کہا کہ میں اپنے ذاتی جو میرے ساتھ نقصانات ہوئے ہیں، جو مظالم ہوئے ہیں، ان سب کو بھلا کر میں ملک کے لیے واپس آیا ہوں، میں ملک کو، عوام کو ریلیف دینے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے 9 نکاتی ایجنڈا بتایا کہ ہم کس طرح براڈ کانٹورز، جو جلسے کی تقریر ہوتی ہے اس میں آپ اپنا پارٹی کا منشور مینیفیسٹو تو نہیں بیان کرتے، لیکن آپ ایک پورا براڈر اپنے پرائیورٹی ایریاز بتاتے ہیں، جو میاں صاحب نے بڑی تفصیل سے بتائے، اور انہوں نے عوام کے مسائل سے بات شروع کی۔ انہوں نے بجلی کے بل دکھائے جو 11 روپے یونٹ نواز شریف کے دور میں تھا، آج اس بجلی کی جو پرائس ہے وہ کتنے گنا بڑھ چکی ہے۔ بات ہی انہوں نے پاکستان کی عوام کے مسائل سے شروع کی تھی۔ روٹی کی قیمت بتائی کہ جو آج پاکستان کی عوام 5 روپے کی روٹی ان کے زمانے میں لیتی تھی، وہ آج 30 روپے کی روٹی پاکستان کی عوام۔ انہوں نے کہا میرا دل دکھتا ہے، کیونکہ جو ترقی کا سفر 2017 میں شروع ہوا، 13 میں شروع کیا، 17 تک پہنچایا، اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی عوام نے اس کا خمیازہ بھگتا۔ تو میرے خیال میں انہوں نے صرف پاکستان کی عوام کی بات کی، اور ہمارا پورا الیکشن مینیفیسٹو، تمام جو ہمارے ایریاز ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے مسائل سے جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ریلیف دیا تھا اور ایک دفعہ پھر دیں گے۔ 11 نومبر کو مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے،
رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے قائد نواز شریف کا بھرپور جو ہے استقبال کیا اور پورے پاکستان سے لوگوں کی آمد نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ایک مرتبہ پھر بن کر سامنے آئی ہے. عوام کو یقین ہے کہ ملک کو معاشی مسائل سے نواز شریف ہی نکال سکتا ہے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.